بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو باداموں کے بارے میں کچھ ترتیب بتاؤں گا کہ بادام ایک فروٹ بھی ہے اور ایک خشک جس کو ڈرائی فروٹ کہتے ہیں یہ بھی ہے۔ بادام اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے۔ جتنے بھی فروٹ یا جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو اسی طرح بادام بھی ایک ایسا فروٹ سمجھ لیں، اس کو ایک ایسی دوائی سمجھ لیں، اگر انسان اس ترتیب کے ساتھ استعمال کرے تو اپنی بہت ساری بیماریوں کا علاج کروا سکتا ہے۔ اب یہ میرے سامنے بادام پڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ بادام کی مختلف قسم کی اقسام ہیں۔ بادام میں تقریباً 5-6 قسم کی کوالٹی ہوتی ہے۔ بعض بادام کو کاغذی بادام کہتے ہیں اور بعض مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آپ اچھے سے بادام لیں، اس کو مختلف طریقے سے استعمال کریں۔ بادام سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ بادام چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ بادام سے گرتے ہوئے بال رکتے ہیں۔ بادام کے استعمال سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم ہوتا ہے، اور بادام انسان کی قوت باہ میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اب اس کے طریقے مختلف ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بادام کو اگر آپ اس طریقے سے فرض کریں، بعض دفعہ جو بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو اس کو اگر بچہ کوئی یا بڑا آدمی کوئی بھول جاتا ہے کوئی بات یا کوئی چیز چھوڑ کر بھول جاتا ہے تو اس کو ایک تو نسیان کی بیماری کہتے ہیں۔ نسیان کا معنی ہے بھول جانا۔ یہ بھی ایک دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض دفعہ ایج کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب انسان 50-60 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو اسے بے شمار بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے اندر خون ایک ایسی چیز ہے، جب انسان کے اندر خون ہوتا ہے اس کو اگر کوئی بیماری بھی ہو تو اسے اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا، اسے اس کی تکلیف کی شدت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر خون ہوتا ہے۔ تو وہ خون اس کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو اسے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کے اندر خون بند ہونا، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ پہ انسان کے اندر خون پیدا ہوتا ہے، پھر ایک لمٹ وہ آ جاتی ہے کہ انسان کے اندر خون پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے اور خون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف فروٹ استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی خوراک کھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اس خون کی کمی کو پوری کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک عمر کے بعد انسان میں خون نیا تو نہیں بنتا، اس کی تو ایک حد ہے، اس حد تک تو اس کے اندر خون بن رہا تھا، لیکن جب وہ ایک حد کو کراس کر جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر خون بننا ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے وہ خون جو ہے اس کا مینٹین رہتا ہے، اس کے اندر اس کی طاقت جو ہوتی ہے وہ اس چیزوں کے استعمال سے وہ طاقت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ تو اس کی وجہ سے انسان کی صحت بھی صحیح ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انسان کی ایج جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر خون ختم ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ انسان اپنا علاج وغیرہ جب کرواتا ہے تو اس علاج کی وجہ سے اس پہ دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ اس کی اثر دوائی نہ کرنے کی ایک مین بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر خون نہیں ہوتا۔ وہ خون فرض کریں ایک انسان کوئی ٹیکہ لگواتا ہے، وہ ٹیکہ اس کے کلائی پہ لگتا ہے یا جسم میں کسی اعضاء پہ ٹیکہ جب لگایا جاتا ہے تو وہ ٹیکہ اس کے اندر خون ہوگا تو اس کے اندر وہ خون گردش کرے گا، وہ سرکٹ کرنے سے وہ جو ٹیکے کا اثر ہوگا وہ اس کے جسم میں جائے گا۔ تو اگر ایک انسان کے جسم میں خون نہیں
تو ظاہر ہے اس کو جب وہ ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ اس کا خون اتنا ہوتا نہیں کہ وہ پورے جسم میں خون گردش کرے اور اس کی وجہ سے ٹیکا اس کے جسم میں جا کے اثر کرے۔ اسی طرح کوئی بھی جو دوائیاں لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس حد تک وہ دوائی اس پر اثر کرتی ہے، لیکن جب وہ بیماری اتنی بڑھ جائے یا اس دوائی کا اثر اتنا زیادہ اس کی دوائی استعمال کرنے سے پہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو ہائی اینٹی بائیوٹک دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ تو مثال میں اس لیے اتنی لمبی دی آپ کو کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ڈرائی فروٹ ہو گیا یا خاص کر یہ بادام کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ اس کمی کو پورا کرتا ہے، انسان کے اندر خون کو رواں رکھتا ہے، انسان کے جو جوڑ پٹھوں کے درد ہوتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، انسان کے دماغ میں جو بھول جاتی ہے بات وہ اس کو برقرار رکھتا ہے۔ تو اس کے استعمال کے بے شمار طریقے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، جس طرح یہ بادام میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ ہے دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے آپ روزانہ رات کے وقت 3-4 دانے کسی کپ میں پانی ڈالیں اور اس پانی کے اندر ان کو ڈال کے بھگو دیں۔ مثال کے طور پہ پوری رات ایک کپ پانی میں 5-6 دانے ڈالیں اور ان کو رات کو رکھ دیں، تو صبح یہ اس کے اندر نرم ہو جاتے ہیں۔ جب نرم ہو جائیں تو آپ نے ہاتھ سے اس کے اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے۔ چھلکا اتار کے وہ جو 4-5 دانے بادام کے ہوں گے وہ آپ صبح نہار منہ کھائیں۔ تو اس کے استعمال کرنے سے چند ہی دن میں آپ کے دماغ میں وہ طاقت، وہ دماغ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ جو بات بھول جاتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد رہے گی، اور جو بچے خاص کر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اسی طرح پھر اگر ایک آدمی بہت زیادہ کمزور ہے تو وہ کیا کرے، روزانہ رات کے وقت اس کے 5-6 دانے پیس کے اس کو سفوف بنا لے اور ایک کپ دودھ میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو ابالا دے کے روز رات کو سوتے وقت پی کر سو جائے، تو یہ بھی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حاملہ خواتین کو بادام استعمال کیے جاتے ہیں، تو اب اس کی مین بات یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک طاقتور چیز ہوتی ہے۔ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو لوگ دودھ میں پکا کے یہ کھلاتے ہیں، تو اس سے طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بے شمار طریقے ہیں، میں نے تو ایک مثال دے کر آپ کو تھوڑا سا سمجھایا ہے، اس کے اور بے شمار طریقے ہیں کہ کس کس طریقے سے کس کس بیماری کے لیے کس کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے بادام آپ کو بہت زیادہ نہیں کھانے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی بہت زیادہ کمزور ہے، اس کو ایک روز اپنی روٹین میں یہ شامل کر لے، روزانہ 6-7 دانے صبح کے وقت کھا لے، 6-7 دانے شام کے وقت کھا لے، تو زیادہ سے زیادہ 10-15 دانے ڈیلی اس کو کھانے چاہیے، زیادہ بادام استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو اسی طریقے سے آپ اس کو زیادہ تر جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس کو دودھ میں ابال دے کر استعمال کریں، وہ طاقت کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کو آپ اس کا رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اس کا چھلکا اتار کر بچوں کو نہار منہ کھلائیں، تو یہ ہر لحاظ سے دماغی تھکن کو دور کرتا ہے، دماغ میں جو الجھن پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ، یعنی دماغ کو یہ طاقت دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کے دماغ میں طاقت ہوگی آپ کے بال گرنے بند ہو جائیں گے، آپ کے چہرے پہ اور آپ کے جو چہرے پہ ایک حسن و خوبصورتی ہے وہ آپ کے چہرے پہ نکھار کرے گی، تو اس سے بے شمار قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ابھی صرف 1-2 فائدے اس کے بتائے ہیں، تو اس طریقے سے آپ ان باداموں کو استعمال کریں۔ بادام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ہر چیز اس کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہوا ہے یہ بھی ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، پانی ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک مقصد ہے، اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسان کے لیے بنائی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ تو اس طرح آپ ان چیزوں کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز ختم کرتا ہوں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو بھی استعمال کریں گے اور میرا یوٹیوب چینل بھی دیکھیں گے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی ویڈیو اگر آپ دیکھیں اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ ابتدا میں اس کے بارے میں متعارف کرواتا ہے، جب آگے اس کا فائدے کی بات بتاتا ہے تو اس وقت اگر آپ وہ ویڈیو نہ سنیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا
مقصد کیا ہے یہ چیزیں بتانے کا. تو اس طرح آپ جب بھی ویڈیو سنیں پوری ویڈیو سنیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس طریقے سے آپ بادام کو بھی اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، آپ اس طرح استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں.